علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم جا کہاں رہی ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جو وعظ و نصیحت میں بار بار چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ وہ قوم کے بڑے بڑے مسائل بن چکے ہیں. پاکستانی قوم کا ایک بہت سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ وہ مسئلہ ہے 2 نمبری کا. سمجھتے ہو؟ فارن کنٹری سے جو بھی پاکستان آیا ہو نا، چاہے امریکہ سے آیا ہو، جرمنی سے آیا ہو، یو ایس اے سے آیا ہو، یو کے سے آیا ہو، کہیں سے بھی کوئی آیا ہو، پاکستانیوں سے ملتے ہی اس کا جو سب سے پہلا امیج پاکستانیوں کے بارے میں قائم ہوتا ہے، وہ کیا قائم ہوتا ہے؟ 2 نمبری. سمجھتے ہیں؟ سب ظاہر ہے ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی تبھی تو یہ امیج جا رہا ہے نا. جو آدمی، اچھا ایک اور بات، 2 نمبری کا مطلب پیسوں میں، باتوں میں گھمانا، باتوں کو سیدھی بات نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آج میرے پاس ٹائم کم ہے، میری فلائٹ ہے، مجھے جمعے کی نماز میں سلام پھیرتے ہی اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے، ورنہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی. تو مسافے میں بالکل نہیں کروں گا اور سلام پھیرتے ہی بھاگوں گا میں. سمجھتے ہیں؟ تو کوئی پیچھے پکڑن پکڑائی کی کوشش نہ کرے، کیونکہ فلائٹ یقیناً مس ہو جائے گی، 1 منٹ بھی نہیں ہے. ہاں میں محراب سے ایک دم اسپیڈ کے ساتھ شارٹ ہو جاؤں گا مارکیٹ سے. میں جمعے ہی کی وجہ سے رکا ہوا تھا. میرا بیان ہے کہیں پنجاب میں شام کو، کہاں ہے یہ نہیں بتاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یہ نہیں کہا سچ بات بولا کرو، سچ کا لفظ صادقا نہیں ہے، قولا صادقہ، قولا سدیدا. بعض دفعہ آدمی سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن گھما رہا ہوتا ہے بات کو. قرآن کہہ رہا ہے بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو، گھما گھما کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش نہ کیا کرو. اچھا کمال کی بات ہے، نکاح کے خطبے میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے. ارے نکاح کے خطبے میں ان نکاح من سنتی پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. نکاح میں یہ پڑھتے ہیں کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم اور حوا سے اللہ نے انسانوں کو بھر دیا. سمجھ میں آتا ہے بھائی ان کی بھی شادی ہوئی تھی، آج ایک اور بندے کی شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے جو خطبے میں پڑھنا سنت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اس سے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. جو آدمی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے تو باتیں کرتے کرتے خود بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اور جو ٹیڑھی باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ ٹیڑھی باتیں کرتے کرتے خود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آڑا ترچھا ہو جاتا ہے وہ. تو نکاح سے پہلے نکاح کی مجلس میں یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میاں بیوی ایک بندھن میں بندھ رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے زندگی بھر سیدھی سیدھی بات کرنا، آڑی ترچھی باتیں نہ کرنا، ورنہ گھر تباہ ہو جائے گا. پہلی رات سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رشتے کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، تنخواہیں غلط شو کی جا رہی ہوتی ہیں. بچہ کیا کرتا ہے جی؟ لکڑ کا کام ہے اس کا. پتہ چلا جی جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. وہ مسواک بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو، لیکن آپ بات تو وہ سمجھ رہے کہ کارخانے کا مالک ہے، یہ لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، لکڑیوں کا بزنس ہے. عمریں ایسی چھپائی جا رہی ہیں. پہلے تو لڑکیاں عمریں چھپاتی تھیں. جب بھی کوئی رشتہ آئے نا، اگر 35 سال ہے، 25 سال ہے تو 35 کر لو اس کو، سمجھ لو 10 میری طرف سے ڈال دیا کرو، اور شکر کرو 25 بول کے 35 کی نکلی. ورنہ ایسے بھی ہیں 25 بولا 45 کی نکلی. وہ لوگ آتے ہیں یار ہمیں تو بتایا تھا ایج اتنی ہے، وہ تو پتہ چلا اتنی ہے. میں کہتا بیگم ہے نا، عورت ہے، صحیح ہے، جوان ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرو. اندھی بہری گونگی نہیں ہے، ورنہ دھوکے ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اس کی بیوی کی ایک آنکھ پتھر کی نکلی.
شادی کے بعد پتہ چلا اس کی ایک آنکھ کیا ہے, پتھر کی ہے. تو وہ پتہ ایسے چلا کہ وہ کہیں وضو کر رہی تھی, وہ گر کے فلش میں آنکھ پھنس گئی. تو بھنگی آیا, جب گٹر صاف کرنے لگا تو ڈر کے بھاگ کے آ گیا. کہہ رہے کو بندہ اندر گھسا ہوا اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. بندہ اندر گھسا ہوا ہے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. اس سے اس کو پتہ چلا کہ بیوی کی آنکھ کیا تھی. خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن دھوکے بہت ہو رہے ہیں, صحیح بات نہیں کرتے, عیب چھپاتے ہیں. تو رشتے کی بیس ہی 2 نمبری سے شروع ہوتی ہے, پھر ساری زندگی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کراتے رہتے ہیں. تو اللہ میاں نے نکاح سے پہلے خطبے میں سنت قرار دے دیا اس آیت کو کہ ان دونوں کو بتا دو کہ 2 نمبریاں نہیں کرنی ہے, ورنہ یہ رشتہ چلے گا نہیں. اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, اس سے اللہ تمہارے عمل کو صحیح کر دے گا. تکلف بہت ہے. یہ جو بھی باہر سے آتے ہیں نا لوگ, ہماری قوم کا یہ امیج ان کے سامنے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار گورا 2 نمبر بات سیدھی سیدھی کرے گا, جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا. یہاں دل میں کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے, چاپلوسی, ادھر غیبت, سامنے ایسے ویٹ لفٹنگ کا لفظ تو مناسب نہیں ہے, لیکن ہو یہی رہا ہوتا ہے. سامنے کچھ باس کے سامنے دیکھو کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی تھوڑا ٹائم دنیاوی اداروں میں گزارا ہے. باس کے سامنے کچھ ہے, باس کے جاتے ہی غیبتیں شروع, اپنی چیز کے ایسے فضائل بیان کریں گے جیسے اس سے اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو یہ 2 نمبریاں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس سے برکت ختم ہوتی ہے, زندگی کی لذت ختم ہوتی ہے. اس سے آپ تھوڑے دنوں میں ٹیڑھا میڑا بول کے خود ہی آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں آپ. تو صحیح, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, تو اس لیے وہ تو ٹاپک تو آیا نہیں آج. یہ بھی ایک ٹاپک تھا, اللہ کرے یہی بات سمجھ میں آ جائے. تو ہمارے اندر 2 فالٹ بہت زیادہ ہیں. ایک بات کو گھمانا, ایک مالی کرپشن, پیسے نہیں دیتے کسی کے ٹائم پہ. کرایہ دار کو چاہیے کہ مالک مکان کے مانگے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے, اس کے گھر پہنچ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کو پیچھے لگنا پڑتا ہے. اگر مالک مکان آپ کے پیچھے لگ گیا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب آپ نے اس کے گھر کا سے فائدہ پورا اٹھا لیا, جب اس کا حق دینے کی باری آئی ہے تو اس کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ حضرت آپ نے اس مہینے کا کرایہ نہیں دیا. تو یہ کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ ہمیں اچھا بنا دے. وقت پورا ہو چکا ہے, مجھے نکلنا بھی ہے. تو یہ ہی ایک اگر ہم پیغام ہماری سمجھ میں آ جائے, جو ہمارا امیج دنیا میں خراب ہوا ہے, 2 نمبری. ہانگ کانگ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, وہاں اسائلم داخل کیا ہوا ہے کہ ہم لٹے پٹے اور فائرنگ ہوئی تھی, بھاگ بھوک کے آ گئے ہم یہاں پہ. اب جاب بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے الگ سے وظیفہ بھی لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو وظیفہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ تم نے یہاں گورنمنٹ کے کوئی ڈاکومنٹ میں یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم پہ فائرنگ ہوئی تھی, بھاگ کے آئے ہیں. تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جاب نہیں کرنا, ہم پیسے دیں گے. آپ جاب کر کے بھی کما رہے ہو اور گورنمنٹ سے یہاں, تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کر رہے ہیں پاکستانی ماشاءاللہ. دنیا بھر میں جاؤ دیکھو حساب کتاب دبا کے, پتہ نہیں نوالا اترتا کیسے یار, غلط بیانی کر کے. تو اللہ حفاظت میں رکھے, 2 نمبریوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.